السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں ارکم کے مہمان۔ ناظرین، بچے ہمارے معاشرے کا پھول کہلاتے ہیں اور پھولوں کی نشو و نما اور ان کا خیال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سرپرستی کے لیے ماں باپ عطا کیے ہوتے ہیں، ایک نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں کہیں بھی کچھ اس طرح کے بچے بھی ہوتے ہیں جو وہ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، وہ اس نعمت کے ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور وہ ان کے لیے کچھ اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہوتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ان کے ماں باپ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو آج ہمارے پروگرام میں مہمان موجود ہیں وہ ہیں روحامہ ٹرسٹ کے چیئرمین الیاس وورا صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام نادیہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ سر ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ روحامہ کیا ہے؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اینڈ obviously it's an opportunity for us to explain what روحامہ is doing۔ روحامہ ٹرسٹ بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ان ایریاز میں جو کہ پاکستان کے اسپیشلی ہم چونکہ کراچی میں کام کرتے ہیں زیادہ، تو ایسی امپاورشڈ سوسائٹیز یا ایسے انڈر سروڈ ایریاز جہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے یا ریسورسز کا پرابلم ہے، اور وہ لوگ جو کہ جن کے لیے آج کل اس مہنگائی کے دور میں افورڈیبلٹی کا ایک بہت شدید پرابلم ہے، اور خاص طور پہ اس سچویشن میں جب ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے جو چیلنجز آتے ہیں، تو ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ تشکیل دیا گیا جس کا نام روحامہ ٹرسٹ ہے۔ روحامہ ٹرسٹ فار ایگزامپل، اگر میں آپ کو اسٹریٹ اوے ایک ایگزامپل سے اس کو بتا سکوں، ہم کراچی کے ان ایریاز میں جیسے کہ شیری جناح کالونی ہے، وہاں پہ ایک ایسی آبادی رہتی ہے جہاں پہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، غریب بچے رہتے ہیں۔ اب ایک کسی بچے کا یا کسی ایک فیملی کے فادر ہسبینڈ جو ہے جو اس فیملی سے بائی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ اللہ کی رضا سے جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں وہ ایک محرومی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو ہم ان بچوں کے لیے ایجوکیشن، ان کی پرائمری ہیلتھ کیئر، ان کی ووکیشنل ٹریننگ، کیریئر کاؤنسلنگ، ان تمام چیزوں کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ صحیح، یعنی ان کی جو ایک ضروریات ہوتی ہے، جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں جو کہ ایک ماں باپ ناظرین پوری کرتے ہیں، وہ روحامہ جو ہے وہ کرتا ہے ان بچوں کے ساتھ جن کو جو ہے خدا نے اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں قدرتی طور پہ۔ تو اچھا سر، اب مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ساری چیزیں کہ کس طرح سے، اب ذرا مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ کا یہ پورا ادارہ کام کرتا ہے، کیا آپ لوگوں کے طریقہ کار ہے اس طرح کے بچوں کو، کیسے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پر یہ بچے ہیں اور ان بچوں کو جو ہے اس طرح کی یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہے؟ ذرا سا طریقہ کار بتائیں۔ اوکے، اچھا دیکھیں، چونکہ چیلنج بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ ہم یہ سارا کام خود نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم یہ ادارہ تشکیل دے رہے تھے تو ہمارا جو بیسک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آرفنز اور ویڈوز کو ٹیک کیئر کرنا ہے۔ اوکے، اب چونکہ ان کی نیڈز جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں اور چیلنج بہت بڑا ہے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ برج کریں گے، اوکے، تاکہ وہ کام جو کہ ٹرسٹ اپنے طور پہ خود کر سکتا ہے وہ کرے، اور ایسی آرگنائزیشنز جو کہ آلریڈی کوئی کام کر رہی ہیں تو ہم ان کے ساتھ برجنگ کر لیں۔ اوکے، فار انسٹنس ایک بہت بڑا ادارہ ہے سنا، ایک پرائمری ہیلتھ کیئر کا، اوکے، ہم نے ان کے ساتھ برجنگ کی، اور سنا سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم جن علاقوں میں آئیں وہاں پہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ ہم اپنے جو ایریاز چوز کرتے ہیں اس کی جو پہلی ہم شرط رکھتے ہیں یا ہم جو اپنی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں سپورٹ کیسے ملے گی فرسٹ فیز میں، تو ایسے علاقے جہاں پہ سنا
کلینک پہلے سے موجود ہوتا ہے ہم وہاں پہ ان علاقوں کو چوز کرتے ہیں تاکہ ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں سے پوری ہو جائے. سملرلی دوسرے ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے برجنگ کرتے ہیں اور ان کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں پھر ہم اسٹیپ وائز ان سے برج کر کے ان کو پورا کرتے ہیں. صحیح. اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو جیسے آپ نے کہا کہ مدرس کو بھی آپ لوگ اچھا مدرس کو بھی کفالت کی جاتی ہے کیا؟ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں اگر ان کے سرپرست میں ان کے فادر نہیں ہیں لیکن مائیں ہوتی ہیں تو اگر ماؤں کی بھی ضروریات اسی حساب سے آپ لوگ کرتے ہیں یا پھر صرف بچوں کے آپ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے؟ دیکھیں جب فیملی کے سربراہ کا ایک مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیچھے ایک اس کی بیوی اور اس کے بچے بچتے ہیں تو ایک بیوہ اور یتیم بچے بچتے ہیں. بالکل. تو ادارے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی بھی ضروریات کو ٹیک کیئر کریں. چونکہ مدر اویلیبل ہوتی ہے جو کہ لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے بچوں کو لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی اپنی کوئی ضروریات ہوں گی. فار ایگزامپل سب سے بڑی ضرورت تو راشن کی ہوتی ہے تاکہ راشن ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہم ان بچوں کی ٹیک کیئر کر لیتے ہیں. یہ تین تو بیسک چیز جی بالکل. تو ہم وہ سپورٹ ہماری اس طریقے سے اس فیملی پوری فیملی کو ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. صحیح. یہ تو بہت اچھا کام ہے کہ مطلب صرف بچے ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو آس پاس جو ان کی مائیں ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی بھی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اچھا اب یہ آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگ مطلب چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں یا کیش آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے یہ سارا؟ اور یہ بھی میں آپ سے جانوں گی کہ کس طرح سے آپ لوگ پتہ کرتے ہیں یا کیا لوگ آتے ہیں یا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگ یا پھر آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سوسائٹی میں جانا ہے اور یہاں پر اس طرح کے لوگ موجود ہیں؟ تو یہ ذرا اس حوالے سے آپ تھوڑی سی وضاحت کیجیے. اچھا دیکھیں ہم نے اپنے ٹرسٹ کا ایک بہت اسٹرانگ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے ہم نے وہ تشکیل دیا ہوا ہے. تو ہم اس سسٹم کے تحت ان کی نیڈ اسسمنٹ پہلے کرتے ہیں ان بچوں کی بھی اور اس وڈو کی بھی. اچھا. کہ ان کی پرائمری جو اس وقت ضروریات ہیں وہ کیا ہیں. فار ایگزامپل ہم کسی گھر میں جاتے ہیں ہمیں ہمارے فیلڈ آفیسرز جو ہیں ہماری وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جی ایک وڈو ہے اس کے 4 بچے ہیں جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں. ہم ان کا جو نادرا سے ہم سب سے پہلے ان کی جو فادر کی جو انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی ہم ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. اس کا ہم وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں اس کو نادرا سے. اس کیس کو جب ہم ویریفائی کر لیتے ہیں پھر ہم ان کی زکوٰۃ ایلیجبلٹی دیکھتے ہیں کہ ڈز دس فیملی از ایلیجبل فار زکوٰۃ. ہم کہتے ہیں یس کیونکہ ہم ان کی جو کفالت کے یا ان کے جو ریسورسز ہوتے ہیں جو موجودہ ان کے جو حالات ہوتے ہیں ان کی ہم اسسمنٹ کر کے اور اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ایلیجبل فیملیز ہیں. پھر ہم ان کی جو تعلیم ہے یا پرائمری ہیلتھ کیئر ہے یا ایون ووکیشنل ٹریننگ ہے کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ ہر سٹیج پہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ہم اس نیڈ کو ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ پورا کر سکیں. کیش ہم بالکل نہیں دیتے. ہم ان ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے ان اداروں کو پیسے دیتے ہیں جو کہ ان کو وہ سہولت یا وہ تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ ذرا بتائیں کہ کس عمر کے بچوں کو آپ لوگ جو ہے وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں کہ جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ سارا کچھ تو کیا بچوں کی کیا ایج کی رینج ہوتی ہے؟ دیکھیں بچہ آبویسلی ہمارے یہاں چونکہ اسکولنگ کا ایک پیٹرن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے 3-4 سال کی عمر سے تو ہم اس ایج سے سٹارٹ کر دیتے ہیں اینڈ دین اٹ گوز ٹل اوبویسلی میٹریکولیشن. 15-16 سال کا بچہ جو ہوتا ہے انڈر 15 ایئرز آف ایج جو ہے ہم ان کو ان کی ویسے تعلیم دیکھتے رہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اب اس نے تعلیم مکمل کر لی ہے جو بیسک فنڈامنٹل ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں اس کا پھر انٹرسٹ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں. چونکہ یہ ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بہت زیادہ پرولونگڈ ایک سسٹم میں نہیں رکھ سکتے صحیح بات ہے. کیونکہ ان لوگ کی امیجیٹ نیڈز ہوتی ہیں اور وہ جو ماں ہوتی ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ
کہ میرا بچہ جیسے ہی بڑا ہوگا وہ کمانے لگے. بالکل ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو مطلب اس میں ووکیشنل ٹریننگز آپ لوگ کرواتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ ہنر دینا, اس طرح کے بچے ظاہر سی بات ہے ایک لمبی ایجوکیشن کو کیری نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہی آپ والی بات ہے کہ انہیں جلدی ہی کچھ اپنا ارننگ اماؤنٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. تو کس طرح سے آپ لوگ جو ہے, جو آپ کا جو ووکیشنل سارے یہ ہے, تو وہ کس طرح سے, کیا آپ کا کسی کے ساتھ کولیبریشن ہے, کیا ہے, کس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں یہ سارا کچھ؟ جی جیسے نادیہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم نے جب اس ادارے کی تشکیل کا ارادہ کیا تو ہم نے برجنگ کا ایک کانسیپٹ رکھا. اسی طریقے سے ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ہنر فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. سب جانتے ہیں کہ ہنر ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ووکیشنل ٹریننگ میں بہت بڑی سپورٹ ہے. ہم نے بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے ہنر فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں بہت ویلکم کیا. انہوں نے کہا آپ کی جو بھی ضرورت ہو آپ ہمیں بتائیے گا. تو ہم ان بچوں کو جو ان کی آگے بڑھنے کی جو خواہش ہوتی ہے, کوئی کورس کرنے کی خواہش ہوتی ہے, فار ایگزامپل کوئی بچہ الیکٹریشین بننا چاہتا ہے, کوئی پلمبر بننا چاہتا ہے, کوئی HVAC کنڈیشننگ میں جانا چاہتا ہے, یا کوئی بچہ اور کسی ایسی اسکل کی خواہش رکھتا ہے, تو ہم ان بچوں کو ہنر فاؤنڈیشن سے برج کر دیتے ہیں. تو ہنر ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے, ان بچوں سے فی چارج نہیں کرتا, اور ہم کیسز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. فری آف یہ ہوتا ہے؟ جی بالکل, وہ ہمیں یہ فری آف چارج ہمیں جو ہے وہ سروس دیتے ہیں وہ. اچھا تو یہ مجھے بتائیں, اب جیسے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں وہ مطلب کس طرح سے آپ کے ادارے سے, روحامہ سے کیسے کانٹیکٹ کیا جائے, کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ اس طرح کے ہنر سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے, وہی والی بات ہے کہ ان کے سرپرست نہیں ہیں, تو وہ لوگ کس طریقے سے آپ کے ادارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا اس میں ایک چونکہ ہم لوگ ہمارا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بہت رینڈملی آپریٹ کریں. ہم نے اپنا اپنی جو گروتھ کا جو پیٹرن بنایا تھا وہ ہم نے اس حوالے سے بنایا کہ ہم مخصوص ایریاز میں جائیں گے, وہاں کے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اس میں چونکہ ہمیں آپریشنز میں ہمیں سہولت بھی ملتی ہے, ہمارے کنٹرولز بھی اچھے رہتے ہیں. اگر ہم رینڈملی آپریٹ کرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں تو پھر آبویسلی شاید ہمارے ریسورسز اتنے اچھے نہ ہوں, ہم مس مینیج ہو جائیں. تو ہم نے اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اسپیسیفک ایریاز میں جا کے کام کریں گے اور اپنا جو فٹ پرنٹ ہے وہ ہم گریجولی انکریز کریں گے. صحیح. اب ہم آج کل جیسے ہم ابھی تک 4 ایریاز میں کام کر رہے ہیں. ہم شیری جنا کالونی میں کام کرتے ہیں, ہم جمعہ گوٹ میں کام کرتے ہیں, ہم بھٹائی آباد میں کام کرتے ہیں, ہم بلال کالونی میں ابھی ہم نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا. تو ہم گریجولی اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو ان ایریاز میں ہم سب سے پہلے اپنے جو ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں ہماری وہ جاتی ہیں اور وہ ان کی نیڈ اسیسمنٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی رینڈملی لوگ ہم سے رابطہ کریں تو ہم اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم لوگ یہ ریکوائرمنٹ بھی فلفل کر سکیں اور اس قابل ہو جائیں. لیکن ایٹ دا مومنٹ کیونکہ وی آر اے گروئنگ آرگنائزیشن اور ہم اپنے آپ کو ڈسپلن بھی رکھنا چاہتے ہیں, اور تو ہم نے اس میں پھر طے یہ کیا کہ ہم رینڈم آپریشن نہیں کریں گے. بالکل. اچھا سر, وہ لوگ جو آپ کے ادارے کے تھرو یعنی روحامہ کے تھرو جو ہے اس طرح کے بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ اگر کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے کریں, ذرا اس حوالے سے بھی بتائیں. جی بالکل, ہم امید رکھتے ہیں اور یہ وہی تمام لوگ ہیں جو کہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ادارہ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. بالکل. اور روحامہ ٹرسٹ چونکہ ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے اور ہمارے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں. ان بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز obviously اویلیبل ہیں. ہماری ویب سائٹ اویلیبل ہے. ہم وہ ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم آپ کو دیں گے, وہ آپ اپنے آڈینس کو شیئر کر سکتے ہیں. ضرور, بالکل ہم لگائیں گے. تو وہ ہماری اگر مدد کریں گے تو آبویسلی ہم بہت خوش ہوں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے. صرف اب رمضان قریب ہے, ٹھیک ہے, کیا پلانز ہیں روحامہ کے کہ کس طرح سے رمضان میں ورک کرنا ہے اور فردر آگے کے کیا پلانز ہیں روحامہ کے, ذرا اس حوالے سے آپ بتائیے. اوکے, رمضان دیکھیں ہمارے لیے تو جو تقریباً
12 مہینے ہمارے پاس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. رمضان میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہاں ہماری جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ریلیٹیولی ان کمپیریزن ٹو ادر منتھس رمضان سے پہلے وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. ادروائز ہمارے جو آپریشنس ہیں وہ بڑے ڈسپلنڈ ہیں, وہ بڑے آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس مہینے میں کیا کرنا ہے. دیر از نتھنگ اسپیشل کہ جی ہم نے رمضان میں کچھ کرنا ہے, بہت زیادہ کرنا ہے, نہیں, کیونکہ رمضان بھی ایک مہینہ ہے, اللہ کا ایک بہت مقدس مہینہ ہے, لیکن رمضان کے بعد بھی ایک مہینہ شروع ہوتا ہے. بالکل. اور ضرورت انسان کی جو ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے. تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ ہم رمضان میں بہت زیادہ کر دیں اور آنے والے 2-3 مہینوں میں اس منظر سے غائب ہو جائیں. کیونکہ جو ضرورت ہے, جو انسانی ضرورت ہے, وہ 24 گھنٹے کی ہے, ہفتے کے 7 دن کی ہے, 12 مہینے کی ہے, ساری زندگی کی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو جو اسٹرکچر کیا, جو اپنا پلان بنایا, وہ اسی حساب سے بنایا کہ ہم ان بچوں کو جو اللہ نے ہم پہ ذمہ داری دی ہے, ہم اس کو 12 مہینے میٹ کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو بہتر کر سکیں. تھینک یو سر. سر نے بڑی پیاری بات کی. یس, عبورہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ روحامہ ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ناظرین کہ صرف ایک مہینہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کام کریں, پورا سال ہوتا ہے. سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے ہمیں یہ اس طرح کے جو نیک کام ہوتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے, اور دوسروں کی مدد, چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں, ان کی مدد, جس کو جس وقت جس مدد کی ضرورت ہو وہ کرنے کے لیے کوئی وقت تعین نہیں ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ بھی روحامہ کا ساتھ دیں, اور جو ہے اس مشن میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. اور آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر ان کا ایڈریس اور کس طرح سے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو ضرور کیجئے. اس نیک کام میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.